باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر کے مقام پر پڑاؤ۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب باندھا ہے کہ ہجر یہ عاد اور سمود کی قوم کی تباہی اور ہلاکت کی جگہ کا مقام ہے جہاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہی کا شکار کیا تھا۔ بڑی عمدہ عمارتیں ان کی ہیں، ان عمارتوں میں وہ رہا کرتے تھے۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے ان اصحاب ہجر کو تباہ و برباد کیا، چونکہ حضور تبوک کے سفر پر جا رہے تھے۔ اسی راستے میں درمیان میں یہ راستے پر یہ مقام ہجر پڑتا تھا۔ اس مقام ہجر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرور فرمایا ہے، نزول نہیں فرمایا، کوئی بھی روایت آپ کو نزول کی نہیں ملے گی، مرور ہے، حضور گزر فرمایا ہے۔ اور اسی گزر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر چادر مبارک ڈالی ہے۔ پتہ نہیں ہانے وفد ٹھاہے لے کیئں تھا ونی ان ہجر جے مقام جا ونی سیر سپاٹا تھا کرن ونی مولوی صاحبان، سمجھ میں کون دیا چاہیے گا۔ معذب جگہوں پر اس طرح جا کر وزٹ کرنا اور سیلفیاں نکلوانا، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ نزول ہجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجر کے مقام پر خود کا نزول نہیں ہے، البتہ صحابہ کا حضور نزول ہوا ہے، انہوں نے پانی وغیرہ بھی لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی بھی ان سے گروایا ہے، کسی پانی کو گرا دو، اسی پانی کو استعمال میں بھی نہ لاؤ، یہاں تک اگر تم نے آٹا گوندا ہے تو اس گوندے ہوئے آٹے کو بھی جانوروں کو کھلا دو، لیکن خود اسی کو استعمال نہ کرو۔ اتنی تائید اور اتنی سختی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اسی معذب مقام پر گزرنے کے بارے میں۔ باب نزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ تبوک کے موقع کے سفر کے موقع پر ہجر سے گزر۔ به قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال لما مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالحجر، جب حضور نے گزر فرمایا ہجر کے مقام پر، قال لا تدخلن المساکن، یہ دیکھو نا مر حدیث کی جو مر کی ہے، غرور کی ہے، او جب نہ داخل ہو کوئی بھی مساکن الذین ظلموا انفسهم، ان لوگوں کے گھروں میں، ان لوگوں کے مکانوں میں جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر کفر کے ساتھ، ان یصیبکم ما اصابہم، کہیں تمہیں بھی نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا، الا ان تکونوا باکین، مگر یہ کہ تم گزرو تو باقی ہو کر روتے ہوئے گزرو۔ ثم کن رأسہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر چادر اوڑھی، واسرع السیر، او جلدی جلدی گزر فرمایا، حتی جاز الوادی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی سے گزر فرمایا۔ چادر بھی اپنے چہرے انور پر ڈالی اور چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا۔ دیکھنے کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو پسند نہیں فرمایا۔ صوفیاء اکرام کی جو چادر ہوتی ہے نا، اسی چادر کے یہ فائدے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ان کو اگر متبادل کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے تو صوفیاء اکرام اسی چادر کو بطور تہبند کے باندھ لیتے ہیں۔ اگر مصلے کی ضرورت پڑتی ہے تو مصلے کے طور پر اسی کو بچھا دیتے ہیں۔ اگر ان کو کسی اور غرض کے لیے چادر کی ضرورت پڑتی ہے اوپر ڈالنے کے لیے تو اسی کو اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ صوفیاء کی چادریں ہیں، یہ وہی ہے، اسی لیے صوفیاء اسی چادر کو بڑا پسند کرتے ہیں اور اسی کو اٹھاتے ہیں، یہ ان کا معمول ہے۔ فرما به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لاصحاب الحجر لا تدخلوا ولا هؤلاء، ان کے گھروں میں نہ جاؤ، معذبو، ان کے گھروں میں مکانات میں نہ جاؤ، الا ان تکونوا باقین، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو، ان یصیبکم مثل ما اصابکم، کہیں ایسا نہ ہو، ان یصیبکم مثل ما اصابہم، کہیں تم پر بھی وہ سزا نہ آئے جو ان کو سزا ملی۔ باب حدثنا یحییٰ، یہ سوئی ہے متصل اسی باب کے ساتھ، ترجمۃ الباب امام بخاری نے نہیں باندھا، منا اسی کا بھی تعلق اسی باب سے ہے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر عن اللیث عن عبد العزیز بن ابی سلمہ عن سعد بن ابراہیم عن نافع بن جبیر عن عروہ بن مغیرہ عن ابیہ مغیرہ بن شعبہ قال ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبعض حاجته، حضور تشریف فرما ہوئے کسی اپنی ضرورتوں میں سے کسی ضرورت کے خاطر، فقمت اسکب علیہ الماء، میں حضور پر پانی ڈال رہا تھا، الا اعلمہ، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، قال الا فی غزوۃ تبوک، میں یاد یہی پڑ رہا ہے کہ وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، فغسل وجہہ، وہ اپنے چہرہ انور دھویا، وذهب یغسل ذراعیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذراع مبارک کو دھونے لگے، ففاض
فذاکت علیہکم الجبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جبے کی آستین تنگ ہو گئی، فاخرجہما من تحت جبتہ، ان کو نکالا دونوں آستینوں کو جبے کے نیچے سے، فغسلہما، اچھی طرح ان کو دھویا، ثم مسح علی خفیہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خفیہ کے موقع پر وضو فرمایا، خفیہ پر مسح فرمایا۔ یہ حضرت مغیرہ نے اپنے باپ سے، مغیرہ بن شعبہ نے اپنے باپ شعبہ سے روایت نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں گزر ہوا تھا، اسی گزر کے موقع پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تھا۔ یہ سفر جو تھا یہ تبوک کا تھا۔ به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک حتى اذا اشرفنا على المدینہ، یہاں تک کہ جب ہم مدینے کے سامنے آئے، قال هذه تابۃ وهذا احد جبل يحبنا ونحبه، فرمایا یہ مدینہ تابہ ہے، مدینے کا نام تابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، یثرب بھی ہے۔ یثرب جاہلیت کا نام ہے، مدینہ طابہ طیبہ، وہذا احد جبل، یہ احد جبل ہے، یحبنا، ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ وطن کی چیزوں کے ساتھ محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوة تبوک فدنا من المدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کے قریب آئے، قال ان بالمدینہ، بے شک مدینے میں ایسے لوگ ہیں، ما سرتم مسیرن، جو نہیں چلے تمہارے ساتھ سفر چلنا، ولا قطعتم وادیا، نہیں انہوں نے کسی وادی کو کراس کیا، الا کانوا معکم، مگر وہ اجر اور ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ مدینے میں رہنے والے اور مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ثواب میں شریک ہیں۔ قال وہم بالمدینہ، ہاں وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک دیا ہے، عذر کی وجہ سے وہ بیچارے تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ویسا ہی ثواب عطا فرمایا ہے جیسا تم شریک ہونے والوں کو ثواب عطا فرمایا ہے، چونکہ ان کی نیت سچی تھی، اسی نیت کی سچے ہونے کی وجہ سے، صداقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی وہی اجر عطا فرمایا۔ کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ و قیصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ کیسر اور کسریٰ کی طرف۔ یہ حضور کا والا نامہ کیسر اور کسریٰ کی طرف جو آپ نے مبعوث فرمائے تھے، یہ غزوہ تبوک کے بعد نہیں ہے۔ بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کو ترجمۃ الباب کے طور پر ذکر فرما رہے ہیں، تبوک کے بعد